مکرمی سامعین، سرزمین ہندوستان میں فن تجوید و قرأت کی قدیم اور شہرہ آفاق درسگاہ مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ کا مقام کیا ہے، یہ تمام اہل علم جانتے ہیں۔ یہ ادارہ ایک طویل زمانے سے اس فن کی شمع روشن کیے ہوئے ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ادارے دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر کا اس جلیل القدر مرکز فرقانیہ سے کیا تعلق ہے؟ وہ کون سی روحانی اور علمی کڑیاں ہیں جو ان دو عظیم اداروں کو باہم جوڑتی ہیں؟ آج ہم اس عقدے کا حل ایک وقیع اور پرمغز خطاب میں تلاش کریں گے، اور اس گراں قدر ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہم آج کی اس محفل کے ممتاز مقرر حضرت مولانا مفتی جنید صاحب نروری فلاحی دامت برکاتہم، جو ایک ایسے مثالی مقرر، استاد الاساتذہ حضرت مولانا سید ذوالفقار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلف رشید ہیں، جن کے پرمغز اور سامعہ نواز خطبہ استقبالیہ کی گھن گرج آج بھی جامعہ کے در و دیوار میں محسوس ہوتی ہے، اور مجمع میں بہت سی سماعتیں آپ کے شیریں خطاب کی چاشنی اب بھی محسوس کر رہی ہوں گی۔ ایسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے سچے جانشین اور ولد صالح حضرت مولانا مفتی محمد جنید صاحب نروری دامت برکاتہم سے ہم نہایت مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اس اہم تاریخی عنوان پر اپنی تحقیقی تقریر پیش فرما کر ممنون فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور ہمارا یہ اجلاس پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ اس وقت اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے قدیم اور جدید معزز و مقتدر اساتذہ فلاح دارین اور اساتذہ فن قرأت و تجوید، جن میں خاص طور سے اس وقت حضرت قاری محمد صالح صاحب دامت برکاتہم، جو لجنہ کے اساسی کرداروں میں شامل ہیں، آج ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ یہ اس اجلاس کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، اور ہم سب کے لیے بھی یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ 50 سال کا سفر طے کرتے ہوئے ہم جس پڑاؤ پر پہنچے ہیں، آج ہمارے بانی اساتذہ بھی ہمارے درمیان اس وقت ان ثمرات کو دیکھنے کے لیے موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے ارباب جامعہ فلاح دارین کو اور مشرفین لجنۃ القرأت و تجوید کو، جمیع ابناء فلاح دارین، چاہے وہ مجلس میں ہوں، چاہے وہ اکناف عالم میں، یہاں سے جو کچھ فیض انہوں نے پایا اسے پھیلانے اور بکھیرنے کے لیے جہاں جہاں موجود ہیں، ان سب کے دھڑکتے دلوں کی آواز کے طور پر کلمات تبریک پیش کرتا ہوں۔ خاص طور سے فن کے اس وقت کے امام ابو حنیفہ کہے جانے کے مستحق حضرت مولانا قاری المقری استاد الاساتذہ قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں ہم سب جو خود اپنے بڑوں سے تہنیت لے چکے ہیں اور چھوٹے بھی ان کی خدمت میں تہنیت پیش کرتے اور کر سکتے،
یہ ان کی باروب شخصیت ہے کہ جو زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے حضرت کی اس قرآن خدمت پر انہیں کلمات تہنیت پیش کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، دنیا میں جو بھی کام قبولیت کے ساتھ پھیلتا ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی مقبول دعا ہوتی ہے۔ لوگ ہر قابل شخصیت اور مقبول شخصیت کے پیچھے کوئی باپ تلاشتا ہے، کوئی استاد تلاشتا ہے، کوئی تنظیم تلاشتا ہے، کچھ لوگ عورتیں بھی تلاشتے ہیں کہ کسی ماں کی دعا ہے، کسی بیوی کا احسان ہے، کسی بہن کی کرم فرمائی ہے۔ حق یہ ہے کہ ہر مقبول عمل کے پیچھے کوئی مقبول دعا ہوتی ہے۔ خود قرآن کریم سے بھی ہمیں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہماگیر عالمی نبوت دی گئی ہے، خاتم النبیین بنایا گیا ہے۔ سارے اکناف عالم میں اب سکہ اگر چلے گا تو صرف محمدی سکہ ہی ہوگا، وہی شریعت باقی رہے گی۔ اس کے لیے جتنی بھی قربانیاں دی گئی ہیں سب اپنی جگہ، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو تم اپنے دادا کی دعا ہو، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ قرآن کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین، وہ نام بھی دے گئے ہیں، وہ دعا بھی دے گئے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اگر آج آپ یہاں تلاوت کر رہے ہیں تو دعائے ابراہیمی کا اثر لازمی ہے۔ یہ مقبول دعا ہی اصل انرجی اور طاقت ہوتی ہے جو کسی کاوش کو کا الہام بھی کراتی ہے اور اسے مقبول بھی بناتی ہے۔ آپ اگر فلاح دارین کی اس لجنت القراءت و تجوید کو اور تجوید کے میدان میں ہونے والی ان ساری کاوشات کو اور محنتوں کو دیکھیں تو جہاں ہم اپنی اساسی شخصیات کو اور اساتذہ کو سلام تعظیم پیش کرتے ہیں، جہاں ہم اس میں ادارے کی بنا رکھنے والے ان مخیر راوت بزرگوں کا یوگدان تسلیم کرتے ہیں، جہاں ہم اس میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمہم اللہ رحمتاً واسعہ کی دوربینی، دور اندیشی اور فنون سے محبت کو تسلیم کرتے ہیں، وہیں ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ یہاں یہ جو کچھ بھی بہار اب آئی ہوئی ہے، یہ ایک نقش بندی خدا رسیدہ واصل باللہ بزرگ حضرت موسیٰ جی رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ یہ ایک نقش بندی بزرگ ہیں، اور نقش بندیت کے سلسلے میں اتنا ہم سب جانتے ہیں کہ چشتیت نے ہندوستان میں اسلام کو عام کیا اور نقش بندیت نے ہندوستان میں اسلام کو تام کیا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی خدمات پر اگر نظر رکھی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ نکھار بھی پیدا کیا ہے اور اتمام تک بھی پہنچایا ہے۔ یہ نقش بندی بزرگ اسی سرزمین کی در حقیقت ایک تاریخی عظیم سرمایہ کے طور پر آج بھی زمین کے سینے پر موجود ہیں۔ ایک قلندر مولانا عین القضات علامہ بھی کہلاتے ہیں، باوجود اس کے کہ فن قرات میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، لیکن دوسرے فنون میں دستگاہ کامل کی وجہ سے علامہ کا لقب پاتے ہیں۔ جنوب میں پیدا ہوئے ہیں، شمال میں جلوہ افروزی ہے، دونوں ہی علاقوں کے اثرات بھی پائے ہیں۔
ایک باساز قاری ہے عظیم. اللہ عز و جل نے عظیم صلاحیتوں سے نوازا ہے. میں تاریخ میں نہیں جاؤں گا. اس باساز کو ایک باسوز کی تلاش ہے. وہ جنوبی ہند سے شمالی ہند تک کا سفر کرتا ہے اور پھر الہامی طور پر وہ اس چھوٹی سی بستی میں اس نقش بندی بزرگ کے قدموں میں پہنچتا ہے. سبحان اللہ اللہ اللہ. تلاش ہے ایک سوز کی, تلاش ہے ایک دل درد مند کی. یہاں آ کر وہ ساز جب سوز سے ملتا ہے تو پھر اب قرات وجود میں آتی ہے. یہ ہے قرآن کا اصل خاصہ. ابھی میں سن رہا تھا ایک بہت شاندار مقالہ, کاش کہ ان مقالات کا مجموعہ بہت جلدی تیار ہو جاتا. بڑی اچھی علمی بحثیں تھیں کہ الحمدللہ 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 الحمدللہ. یہ ساز اور سوز پر بحث ہو رہی تھی, اچھی بحث تھی. سچ یہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ اگر ساز کے ساتھ سوز نہ ہو تو یقیناً غنا ہی غنا ہے, لیکن اگر ساز سوز سے مل جاتا ہے تو پھر وہ کلام ربانی سبحان اللہ سبحان اللہ. قلوب پر اثر انداز ہوتا ہے. ماشاء اللہ. وہ پھر روح کو تڑپا دیتا ہے. وہ باساز قاری اس باسوز شخصیت پر کے پاس جب پہنچتا ہے اور پھر جب فیضیاب ہوتا ہے تو خود شیخ کے دل میں بھی ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ اس جیسے لوگ اس سرزمین پر ہوتے. اللہ اللہ. یہ ایک تڑپ ہے اور یہ واصل باللہ کی تڑپ ہے. لو اقسم علی اللہ لابرہا. یہ اگر قسم کھا لیں کسی بات پر تو اللہ پوری کر دیتے ہیں. تو اگر ان کے دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی کوئی دعا ہو تو وہ رائگاں نہیں جاتی. وہ ایسا اثر دکھاتی ہے کہ قیامت تک اس شعلہ جوالہ کو کوئی مان نہیں کر سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہوا ہے کہ وہ دعا ہے, وہ ایک تڑپ ہے, وہ عین القضات کا قرآنی کمال جو موسیٰ جی کی سوز کے ساتھ مل کر جو قلوب کے گرمانے کا سبب ہوا ہے. موسیٰ جی کی ایک تڑپ ہے کہ یہاں کاش کہ اس جیسا کوئی ہوتا, لیکن یہاں اس وقت کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے. میں انگریزی الفاظ سے بچ رہا ہوں لیکن بہت دیر سے میں یہ لفظ پلیٹ فارم سن رہا ہوں, اس مجبوری سے یہ میری زبان پر ہے. عجیب بات ہوتی ہے, عین القضات تو یہاں سے اپنا دامن عشق بھر کر جاتے ہیں لیکن موسیٰ جی کے دل میں ایک تڑپ چھوڑ جاتے ہیں. وہ وہاں پہنچتے ہیں اور ابا کا بنایا ہوا مدرسہ فرقانیہ اس کو پروان چڑھاتے ہیں اور فن تجوید کا اس ہندوستان پر ایک عظیم مرکز بناتے ہیں. سبحان اللہ اللہ اللہ. لیکن ادھر موسیٰ جی کی تشریف بری کے بعد وہ دعاؤں کی ہوائیں اپنی جگہ, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, اپنا اثر دکھاتی ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ فلاح دارین کا قیام ہوتا ہے. یہ میں عرض کر رہا تھا, کوئی دعا ہوتی ہے, کوئی نالہ نیم شبی ہوتا ہے, کچھ آنکھوں سے بہے ہوئے آنسو ہوتے ہیں جن کے یہ اثرات ہوتے ہیں. فلاح دارین قائم ہوتا ہے اور پھر فلاح دارین میں شعبہ قرات و تجوید قائم ہوتا ہے. اور آپ عجیب بات دیکھیے کہ پھر اس کے لیے ایک بڑے قاری کی, جلیل القدر قاری کی, جو فن کی تمام ہی شعبہ جات کو حاوی ہو, ایسے کی تلاش ہوتی ہے. اللہ اللہ. تو پھر وہی عین القضات کا مدرسہ یاد آتا ہے. سبحان تیری قدرت. اللہ اکبر. پھر وہیں پہنچتے ہیں اور وہاں جو شخصیت ہے وہ جو موسیٰ جی کی تڑپ ہے کہ کاش کہ ایسا ہوتا, وہ مصنع ملتا ہے. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ.
مصنع بھی غضب کا ہے. عجیب بات ہے, ان دونوں مدارس میں عجیب میچ ہے. وہ مدرسہ بھی تجوید کا مرکز بنا ہندوستان میں, اور فلاح دارین بھی جب قائم ہوا تو تجوید کا مرکز بنا ہندوستان میں. اللہ اکبر. اس کو بھی ایک ہی فیملی چلاتی رہی اور اس کو بھی ایک ہی خاندان کفالت کرتا رہا. اللہ. اور استاد ملا تو عجیب, ایک طلب ہے موسیٰ جی کی کہ اسی جیسا ملے. تو ظاہر میں بھی باطن میں بھی ایسا مصنع ملا ہے. عین القضات صاحب نے بھی شادی نہیں کی تو قاری انیس صاحب نے بھی شادی نہیں کی. دونوں مجرد ہیں, وقف ہیں فن کے لیے. اللہ. ادھر آپ کمال دیکھیے, عین القضات بھی اپنے فن کا کامل کہلایا. جہاں وہ بیٹھا تو قاری انیس جہاں پہنچے وہاں اپنے فن میں وہ کامل کہلائے, بلکہ کہلائے نہیں, کامل بنا گئے. ماشاء اللہ. انہیں لایا گیا. یہ ہے موسیٰ جی کی وہ تڑپ. نقشبندیت اصل میں تمام اور کمال چاہتی بھی ہے, اور ترکسر کی زمین کا کچھ خوبی بھی ایسی ہی ہے کہ یہ بھی کمال چاہتی ہے. ماشاء اللہ. موسیٰ جی ملے تھے تو بزرگی میں با کمال. عصر کی اذان ہو چکی ورنہ اس پر بھی کوئی بات ہوتی. اور عشق نبی میں با کمال. عین القضات صاحب کے سینے میں جو عشق محمدی بھرا ہے وہ موسیٰ جی کی تڑپ کا نتیجہ ہے, وہ وہاں پہنچی ہے. اور حضرت قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں. عشق نبی میں ہم نے ایسا دیوانہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اللہ رحمہ اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ وسلم. ایسا دیوانہ. وہاں عین القضات صاحب کی دیوانگی جو کہاں کہاں کی حدود تک پہنچ جاتی ہے, یہاں عشق حبیب خدا میں قاری انیس صاحب کی دیوانگی وہ بھی کہاں کہاں تک پہنچ جاتی ہے. لیکن وہ عشق ہے جو یہاں بھی پایا جاتا ہے وہاں بھی پایا جاتا ہے. اور یقیناً کتاب اللہ کو اگر عشق رسول اللہ میں رنگ لیا جائے تو پھر خدمت کتاب جو اثر دکھاتی ہے آج سرزمین ترکسر اس پر ناز کرتی ہے. اللہ اکبر. اللہ. حضرت قاری صاحب نے بہت نازک مزاج پایا. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں, قاری صاحب کی خوبی یہ تھی کہ وہ شاگرد جتنے تیار کرتے تھے ان میں نسبت منتقل فرماتے تھے. اس لیے میں خود شاہد ہوں. ماشاء اللہ. عصر کے بعد والد صاحب کے ساتھ میں قاری صاحب کے کمرے میں موجود تھا. دوسرے دن صبح ان بزرگوں کے سبع قرات اور بعض کے عشرہ کی تکمیل ہونے والی تھی. میرے لیے گستاخی ہوگی, میں نام نہیں لے سکوں گا. والد صاحب سے قاری صاحب اثر بات فرما رہے تھے کہ یہ جتنے تیار ہوئے ہیں یہ اساتذہ تجوید کہلائیں گے. اللہ اکبر. یہ قاری صاحب فرما رہے ہیں. آج جن لوگوں نے قاری صاحب کو دیکھا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ قاری صاحب کا مزاج کیا رہا. قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ کل یہ استاد بن سکتے ہیں. والد صاحب نے دوسرے دن اپنے خطبہ افتتاحیہ میں اس کو باقاعدہ بیان کیا. قاری صاحب نسبت منتقل فرماتے تھے, اس لیے ذرا سا بھی تکدر اگر پایا جائے ادھر سے یا ادھر سے تو قاری صاحب سند دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اللہ. قاری صاحب نے کبھی زندگی میں امامت نہیں کی. عین القضات صاحب نے بھی امامت نہیں کی. عجیب مصنع ملا تھا. وہ شخص جس نے کبھی اسٹیج پر قرات نہیں کی لیکن وہ ہزاروں کے زبان میں ربانی کلام کا وہ رنگ دے گیا
جس سے قیامت کے قرب تک لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے، محظوظ ہوتے رہیں گے. اللہ. یہ جوڑ ہے، یہ ربط ہے فرقانیہ کا جامعہ فلاح دارین کے ساتھ. یہ صرف قرات ہی میں نہیں ہے، یہ اثر ہے فلاح دارین کی سرزمین کا. یہاں سے جو سوز ملا وہ سوز وہاں سے پھر آیا قاری انیس کی شکل میں، یہ ان شاگردوں میں منتقل ہوتا چلا گیا. فلاح دارین کی آج بھی لجنا کی خوبی اور بنیادی کمال یہی ہے کہ ہم خالص ساز والے نہیں ہیں، سوز و ساز کا حسین امتزاج رکھتے ہیں. اللہ اسی پر ہمیں ہمیشہ دائم اور قائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.